میرے پہلے مہمان انتہائی خوشبودار شخصیت اور ایک نورانی شخصیت ہیں علامہ حافظ عدیل یوسف صدیقی صاحب۔ میں جب کبھی ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے پیر علاؤ الدین صدیقی نہریاں شریف والے رحمۃ اللہ علیہ یاد آتا ہے۔ کیا کمال کے آدمی تھے، ان سے مل کے ایسے لگتا تھا کہ جیسے آپ کسی شبنم کی جو ہے وہ ماحول میں آ گئے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جب آدمی اہل اللہ کے پاس بیٹھتا ہے تو ان کا اورا جو ہوتا ہے اس سے ایسی قدسی شعائیں نکلتی ہیں جو انسان کو سکون دیتی ہیں۔ اتفاق سے آج ہی مجھے یہ کتاب بھی ملی ہے، حضرت خواجہ پیر محمد علاؤ الدین صدیقی حیات و خدمات، اور اس کو خاتون ہے نوجوان بڑی نیک بچی نگین فاطمہ صدیقی ہے اس نے، اور اس کو خاص ترتیب اس کی جو دی ہے اور رہنمائی کی ہے یہ خود علامہ حافظ محمد عدیل یوسف صدیقی صاحب نے دی ہے۔ صدیقی صاحب بڑی مشکل سے ہم نے علامہ چڑیا کوٹھی نے قابو کیا ہے، یہ حرمین شریفین تھے، پھر مختلف اسفار میں تھے، تو آج تشریف لائیں۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں حضور قبلہ غازی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے جو قلب کی کیفیات کے جذبات چند جملے آپ نے ادا فرمائے۔ جی تو یہی چاہ رہا تھا کہ امت کو انہی کلمات مبارکہ کی ضرورت بھی ہے، آپ اس کو اور طولانی شکل دیتے تاکہ فیضان میں اور مزید وسعت ہوتی۔ تو حضور قبلہ غازی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو آپ نے عنوان انتخاب فرمایا ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ واقعی ایسے لوگ جو فرشی تھے پاکانی امت کی خدمت میں پہنچے تو وہ عرشی نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ رب العالمین جل جلالہ نے بھی قرآن مجید فرقان رشید میں کونوا مع الصادقین کہہ کے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ صالحین امت، ان کی صحبت، ان کی رفاقت، ان کی معیت، ان کی غلامی تمہارے لیے وجہ نجات بھی ہے اور سرخرو بآبرو ہونے کی دلیل بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد مبارک ہر لمحہ ملحوظ جاں رہنا چاہیے۔ حضور غازی صاحب قبلہ جب سے ہم سب نے مادیت کے اس دور میں دنیاوی ماحول میں بے دین جس طرح ابھی آپ فرما رہے تھے جاہل ملاؤں کے ہتھے چڑھے ہیں، تب سے خلق کی، محبت کی، صالحین کی قدریں، اولیاء کاملین کے وہ نفوس قدسیہ جن کے فیضان سے پورا جہاں معطر اور منور ہے، ان سے ہم دور ہوئے تو پھر اضطراب کا شکار بھی ہوئے اور ذبوں حالی کا شکار بھی ہوئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک صحبت، فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک عطار کی خدمت میں بیٹھ جاؤں۔ واہ۔ عطر بیچنے والے کی خدمت میں بیٹھو تو وہ تمہیں اگر فروخت کرے گا تو بھی نفع، نہیں تم خریدو گے تو بھی نفع، اگر وہ دے تو بھی۔ ویسے بھی عطار کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ خوشبو تقسیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو فرمایا نیک صالحین کی مجلس بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک عطر فروش عطر بیچتے ہوئے یا تمہیں وہ تحفہ دے یا تم خریدو یا وہ عطا کرے تمہیں بھی وہ خوشبودار کر دیتا۔ آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے۔ میرے بزرگ ہیں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ، ہم ان کے ننہال ہیں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے فرمایا نیک بندے دی صحبت یارو جیویں دکان اتارا، سودا پاویں لئیے نہ لئیے ہلے ملن ہزارہ۔ کیا بات ہے جی، برے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان لوہارا، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چڑگاں پین ہزارہ۔ اللہ اکبر۔ یہ وہی اس حدیث پاک کی شرح ہے۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کی شرح کو بیان کرتے ہوئے جو آپ نے شعر ارشاد فرمایا ہے، تو صالحین امت کی صحبت اختیار کیے بغیر کوئی فرد تاریخ کا ایک بھی ایسا نہیں دیکھا جا سکتا جس نے سعادت نشان منزل حاصل کی ہو، جو خدا کے مقربین میں جا کے بیٹھ گیا ہو۔ کتابیں وہ جس طرح اکبر الہآبادی نے بھی فرمایا تھا، نہ کتابوں سے نہ وعدوں سے نظر سے ہو پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تو قربان ہو جائے۔ پھر علامہ اقبال علیہ رحمہ نے بھی فرمایا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر۔ یہ وہ نگاہ مومن کی تلاش، اور اسی عنوان کو آپ نے امت کے لیے آج پھر راہبری کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے فرمایا کہ صالحین کی صحبت میں علماء بھی موجود ہیں۔ میں خود کو اس وقت اس شعر کا مصداق سمجھتا ہوں جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے۔ آپ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ طاعت بے ریا۔ میں تو آپ کی صحبت میں بیٹھ کر یہی کیفیت حاصل کر رہا ہوں۔ اس کی تشریح میں صرف 2 جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں
100 سال کی بندگی جس میں تلاوت بھی ہے، جس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہیں، اور جس میں نماز بھی ہے اور راز عبادت بھی ہے، اس کے باوجود جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو 100 سالہ بندگی کو اور پھر ساتھ بھی اس کے بے شرط ریا بھی لگا اطاعت، دی، بے اخلاص ریا کی۔ اللہ اکبر، جو تصنع سے آری، نمود و نمائش نہیں، اخلاص کے ساتھ عبادت، اس کو ایک طرف رکھ دیا، وہ بندگی ہے، اور دوسری طرف فرمایا کہ معیت اولیاء ہے، جو اولیاء کی صحبت ہے